جو کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نہیں تو پاکستان نہیں، انہیں حوصلوں اور قربانیوں کی داستانی سنائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے لیے آگ و خون کا دریا عبور کرنا پڑا تھا، لاکھوں شہید ہوئے، لاکھوں خواتین کی عصمتیں لٹیں۔ پاکستان نہیں تو ہم نہیں، یہ وہ نعرہ ہے جو آج دہشت گردی اور بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی زبان پر ہے۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دفاعی اعتماد کا عالمی سطح پر اعتراف۔ ترکیہ کی جدید ڈرون ٹیکنالوجی کی منتقلی، پاکستان کو خطے میں جدید دفاعی پیداواری مرکز بنانے کی جانب اہم قدم۔ ترکیہ نے پاکستان میں ڈرون اسمبلنگ فیکٹری کے قیام پر غور شروع کر دیا۔ عالمی جریدہ بلومبرگ کے مطابق ترکیہ خفیہ جنگی صلاحیتوں اور طویل پرواز کرنے والے ڈرونز کے لیے پاکستان برآمد کرے گا۔ لاہور فضائی آلودگی میں ایک بار پھر سب سے آگے، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر پہنچ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 312 ریکارڈ، کراچی کا 8واں نمبر، شہر کا فضائی معیار مضر صحت۔ پاکستان میں کہنا سب سے آلودہ شہر AQI خطرناک حد 651 تک پہنچ گیا۔ پشاور میں بھی فضائی آلودگی بڑھ گئی، نئی دہلی دوسرے، ڈھاکہ تیسرے نمبر پر موجود، کولکتہ اور ہنوئی بھی آلودگی سے دوچار۔ جامشورو لاکھڑا کول مائنز کی کان میں زہریلی گیس بھرنے سے 3 مزدور جاں بحق، مرنے والوں میں شوکت پٹھان، کامران پٹھان اور سراج پٹھان شامل۔ جاں بحق افراد کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ لاکھڑا کول مائنز میں حادثات معمول بن گئے، متعلقہ محکموں کی جانب سے کسی بھی قسم کی اب تک کارروائی نہیں کی گئی، مزدوروں کا الزام۔ لودھرا میں 7 سالہ بچے کے کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کا واقعہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لبنہ نذیر کا تبادلہ کر دیا گیا۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت، محمد اشرف کو نیا ڈپٹی کمشنر تعینات کر دیا گیا۔ اور سندھ بھر میں آج سندھی کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ سندھ میں آج صرف ثقافت کا دن نہیں بلکہ اپنے پہچان پر فخر کی تجدید کا دن ہے۔ آج صدیوں کی تہذیب ہماری ذمہ داری بن کر سامنے کھڑی ہے۔ سندھ کی ثقافت رنگوں سے زیادہ کردار اور برداشت کی علامت ہے۔ وہ روڈ انفراسٹرکچر ہو، سیوریج ہو، پانی ہو، دیگر ضروریات زندگی ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، ان سب کی ذمہ داری جس نظام پہ عائد ہوتی ہے وہ نظام یہاں پر فائنینشلی افیکٹو نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹولی افیکٹو نہیں ہے، فائنینشلی بھی افیکٹو نہیں ہے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل آ رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ نے موجودہ بلدیاتی نظام کو مسائل کی وجہ قرار دے دیا۔ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 ثنا ہاشمی کے ساتھ میں گفتگو، کہا کہ موجودہ بلدیاتی نظام میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، نظام میں خامیوں کی وجہ سے ہی متحدہ نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ اگر جماعت اسلامی بائیکاٹ کا ساتھ دیتی تو حالات ایسے نہ ہوتے۔ انڈونیشین صدر کا 2 روزہ دورہ پاکستان، صدر پرابو سوبیانتوکل اسلام آباد پہنچیں گے۔ انڈونیشین صدر وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دورے کا مقصد باہمی سیاسی، معاشی، دفاعی، ثقافتی اور عوامی رابطوں کو فروغ دینا ہے۔ انڈونیشین صدر کی صدر زرداری، وزیراعظم سمیت عسکری قیادت سے بھی ملاقات کا امکان۔ اسلام آباد میں جج کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے 2 بچوں کی موت کا کیس، متاثرہ فیملیز نے جج کے بیٹے ابو ذر کو معاف کر دیا۔ جج کے بیٹے اور متاثرہ فیملی کے درمیان صلح ہو گئی۔ متاثرہ فیملیز کے بیان کے بعد ملزم ابو ذر کی ضمانت منظور، عدالت کا متاثرہ فیملیز کے بیان کے بعد ابو ذر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے اور بمباری، 8 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی۔ حملے میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ محاصرہ ختم نہ ہونے کے باعث بھوک کا بحران سنگین۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا جنگ بندی کسی بھی وقت ٹوٹنے کا انتباہ، کہا کہ معاہدے کو صرف امریکہ ہی بچا سکتا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں دیرپا امن کے لیے نہ صرف غزہ میں خونریزی کا خاتمہ بلکہ تنازع کی بنیادی وجوہات کو بھی دور کرنا ہوگا۔ ملک کے بالائی اور شمالی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی، کہیں پہاڑ سفید چادر اوڑھے کھڑے ہیں تو کہیں سڑکیں برف سے ڈھکنے لگیں۔ ناران کاغان بابو سر ٹاپ میں وقفے سے جاری برف باری نے موسم خوشگوار تو بنا دیا، مگر سردی کی شدت بھی کئی گنا بڑھ گئی۔
اور معروف گلوکار اور نعت خواں جنید جمشید کو بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ دل پاکستان سے دلوں میں گھر کرنے والے ہر دل عزیز جنید جمشید نے کریئر کے عروج پر گلوکاری اور موسیقی کو خیر بات کہہ کر خود کو تبلیغ کی راہ پر ڈالا اور پھر نعتیہ کلام پڑھ کر دل جیت لیا۔